اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ایک ایسے سوال کو لے کر ہم حاضر ہیں جس پر بہت کم بولا جاتا ہے اور بہت کم سنا جاتا ہے، وہ ہے نماز کے حوالے سے۔ نماز کھڑے ہو کر کس طرح پڑھنا چاہیے آپ سب جانتے ہیں، بیٹھ کر کس طرح پڑھنا چاہیے وہ بھی تقریباً لوگ جانتے ہیں، لیکن لیٹ کر نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو آج ہم شیخ محترم سے پریکٹیکل طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز لیٹ کر کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ جی شیخ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، لیٹ کر نماز پڑھنا۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کسی ایک پہلو پر نماز پڑھنا، سیدھے پہلو پر یا بائیں پہلو پر، یا سیدھے کروٹ پر بائیں کروٹ پر۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان پیٹھ کے بل لیٹ کر نماز پڑھے۔ اب مریض کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز یا جو رخصت ہمیں رکھی ہے وہ یہ کہ کھڑے رہ کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کسی پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھو۔ اب پہلو میں رائٹ پہلو پر نماز پڑھنی چاہیے یا لیفٹ پہلو پر نماز پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں راحت اور اطمینان مریض کے لیے کس میں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، رائٹ میں ہی نماز پڑھنی چاہیے، یہ پابند ہم نہیں کر سکتے مریض کو، کیونکہ مریض کو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اوپر سے نیچے تک لے آئے ہیں اس کی راحت تلاش کرتے ہوئے۔ تو اب یہاں پر آ کر ہم یہ نہیں پابند کر سکتے کہ تم رائٹ پہلو پر ہی نماز پڑھو۔ اگر مریض کی راحت اطمینان لیفٹ پہلو پر ہے تو اس کو لیفٹ پہلو پر پڑھنا چاہیے، اور اگر اس کی راحت یا اس کا اطمینان سیدھے پہلو پر نماز پڑھنے کا ہے تو سیدھے پر، بائیں پر پڑھنے کا ہے تو بائیں پر، اور اگر دونوں اس کے لیے برابر ہوں، یعنی رائٹ پر بھی پڑھ سکتا ہے لیفٹ پر بھی پڑھ سکتا ہے، تو اب ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ رائٹ پر پڑھو، یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھے اور نیک کاموں کو سیدھے جانب سے کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ سیدھی کروٹ ہو کر آپ نماز پڑھیں۔ لہٰذا یہ ترجیح اس وقت دی جائے گی جب دونوں پہلو پر نماز پڑھنا مریض کے لیے برابر ہو۔ اب تیسری چیز ہے کہ وہ دونوں کروٹ پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا بندہ، تو پھر اپنے پیٹھ کے بل پر لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ اب پیٹھ کے بل پر لیٹ کر جب نماز پڑھے گا تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ آئے ہم پریکٹیکل طور پر اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، قبلہ اس جانب ہے تو بندے کو اس طرح سے سیدھی کروٹ لیٹ کر نماز پڑھنی چاہیے، منہ قبلے کی جانب ہے، اور بندہ اپنا ہاتھ جس انداز میں بھی وہ رکھ سکتا ہو۔ مان لیجئے ہاتھ رکھنے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو نیچے چھوڑا ہے تو وہ نیچے چھوڑے، اور اگر باندھ سکتا ہو تو یقیناً باندھے گا ہاتھ، تاکہ وہ نماز کی حیت میں جتنی چیزیں وہ اختیار کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اب اس طرح سے وہ لیٹ کر، رائٹ کروٹ لیٹ کر اپنی جو کچھ دعائیں ہیں، جو کچھ اذکار ہیں یا قرآن کی تلاوت ہے، وہ سب کچھ کرے گا۔ پھر جب رکوع میں جانا ہوگا تو اپنا ہاتھ جہاں تک وہ ہاتھ لے جا سکتا ہے، جیسے رکوع میں ہم ہاتھ گھٹنے پر رکھتے ہیں، لیکن اگر مریض گھٹنے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم جہاں تک چھوڑ رہا ہے وہ وہاں تک ہاتھ رکھے گا۔ تو غرض یہ کہ سیدھی کروٹ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کا رخ قبلے کی جانب ہو،
اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر تکیہ اگر تکیہ ہے تو تکیہ پر ہم کروٹ سر جو ہے ہمارا تھوڑا سا سیٹ بیٹھ سکتا ہے. اگر سیدھی کروٹ بندہ نہیں لیٹ سکتا تو پھر ہم اس کو الٹا کر لیفٹ کروٹ پر جب آئیں گے تو یہ لیفٹ کروٹ ہوگی. آپ تکیہ لے لیں. اب اس طرح سے دیکھیں یہ تکیے کے ساتھ میں بندہ قبلے کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور اس طرح سے وہ نماز پڑھے گا, اور جب رکوع میں جانا ہوا اللہ اکبر کہہ کر اپنا ہاتھ رکھے گا, اور سجدے میں جانے کے وقت میں تھوڑی سی گردن کو اور جھکائے گا. یعنی جتنا کچھ وہ حرکت کر سکتا ہے رکوع اور سجدے کو بتانے کے لیے اس طرح سے وہ کرے گا. تو یہ رائٹ اور لیفٹ کی پوزیشن. اب اگر بندہ کوئی رائٹ پوزیشن میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا, لیفٹ میں بھی نہیں پڑھ سکتا, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیٹھ کے بل نماز پڑھے گا. اب پیٹھ کے بل نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پیر قبلے کی طرف کرے گا, اور اس میں دو باتوں کا خیال رکھا جائے. اگر مریض مان لیجئے ہاسپٹل میں ہے یا گھر میں ہے, اور ہاسپٹل ہو یا گھر ہو وہاں پر جو بیڈ ہوتے ہیں وہ ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں جس میں مریض کو تھوڑا اٹھایا بھی جا سکتا ہے, یا پھر گھر میں ہے تو کچھ موٹے تکیے اگر لے کر پیچھے مریض کو اگر سہارا دیا جا سکتا ہو, کوئی چیز رکھی جا سکتی ہو, یا مریض اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اٹھ سکتا ہو, ٹھیک ہے. ورنہ اگر پوزیشن ایسی ہے کہ مریض ذرا بھی ہل نہیں سکتا, مریض اٹھ نہیں سکتا اور مریض کو اٹھنے میں تکلیف ہے, صرف یہی پوزیشن میں اگر وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو اس صورت میں وہ نماز پڑھے گا. اب اس کے مریض کے پیر قبلے کی جانب ہے, اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ بندے کو اگر کھڑا کیا جائے تو وہ عین قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہی ایک صورت ہے. اب بعض لوگ اس کو اس انداز میں کرتے ہیں کہ پیر کسی اور جانب کر منہ قبلے کی جانب رکھنا چاہتے ہیں, بالکل نہیں. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلے کی طرف پیر کرنا عیب ہے. اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں پر بھی قبلے کی جانب پیر کرنے سے منع نہیں کیا گیا, قبلے کی جانب تھوکنے سے منع کیا گیا, قبلے کی جانب بیت الخلاء میں بیٹھنے یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنے کے لیے منع کیا گیا. یہ سب چیزیں تو ہیں, لیکن قبلے کی جانب پیر کرنا, اور خاص کر ایک مریض جب اس پوزیشن میں ہو تو اس کو اسی طرح سے نماز کے لیے لیٹنا ہوگا. اب وہ نماز, تو ہم نے جو بات آج کے اس ویڈیو میں بتائی اس کو اختصار کے ساتھ پھر سے میں اس کو ریپیٹ کروں کہ اگر سیدھی کروٹ ہم کو نماز پڑھنا ہے تو قبلے کی طرف ہمارا منہ ہوگا, بلکہ پوری باڈی اس طرح قبلے کی جانب ہوگی کہ بندے کو ایسا کھڑا کر دیا جائے تو قبلے کی طرف وہ کھڑا ہونا چاہیے. اگر لیفٹ سائڈ میں بھی ہے تب بھی اسی صورت میں اس کو ایسے کھڑا کر دیا جائے تو وہ قبلے کی جانب کھڑا ہونا چاہیے. اب جو پیٹھ کے بل پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی بندے کو جب کھڑا کیا جائے تو قبلہ اس کے سامنے ہونا چاہیے. تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, اور اس میں بندہ جتنا کچھ حرکت کر سکتا ہو حرکت کرے, رکوع میں جانے کے لیے, سجدے میں جانے کے لیے اشارتاً جو کر سکتا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ پھر ذہن میں ایک تصور بنائے گا, تصور بنا کر اس کے جو اذکار ہیں, رکوع کے اذکار, سجدے کے اذکار, وہ پڑھے گا. تو اس طرح سے یہ بندے کی نماز ہوگی. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر اس طرح سے لیٹ رہا ہے بندہ تو کوشش کرے تو تھوڑا پیچھے اگر سہارا دیا جا سکتا ہو یا بیڈ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہو سب سے بہتر ہے, تاکہ منہ بجائے اس کے آسمان کی طرف ہونے کے تھوڑا تو قبلے کی جانب ہو. تو یہ ایک کچھ باتیں تھی جو لیٹ کر یا کروٹ پر پہلو پر نماز پڑھنے کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے ایسے حالات آنے سے بچائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے,
اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے۔ اسلام نے ہمارے لیے جو سہولتیں رکھی ہیں وہ اسی لیے رکھی ہیں کہ تاکہ بندے کی نماز نہ چھوٹے۔ اب سوچ کر دیکھے، جو بندہ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، وہ اشارے سے پڑھے، یہاں تک بھی اسلام نے رکھا ہے، تو اس سے نماز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے اور نماز پڑھتے ہی پڑھنے والوں میں ہی سے ہمارا شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔